بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امشاری عارف حمید بھٹی، آج لاہور سے مختلف خبروں کے ساتھ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں آج وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قوم کے مسائل ٹیلی فون پر سنے اور انہوں نے ایک لفظ کہا کہ میں ابھی تو اقتدار میں ہوں، اقتدار سے باہر نکلا تو اپوزیشن کے لیے زیادہ خطرناک بن جاؤں گا اور وہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا، بعض لوگوں کو خصوصاً انہوں نے کہا میں اپوزیشن کو، شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ہی نہیں مانتا۔ انہوں نے کہا کہ مشرف نے دو بڑی جماعتوں کو این آر او دیا تھا جو ملک کے ساتھ غداری کے مترادف ہے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو۔ ناظرین، وزیر اعظم پاکستان کے آج ٹیلی فونک میں عوام کے خطاب سے ٹیلی فونوں کے جوابات دیتے ہوئے انہوں نے کئی نئے سوالات پیدا کر دیے ہیں۔ کیا وزیر اعظم پاکستان کو عوام کی سطح پر، جو خصوصاً ایک گلی محلے کی تعمیر ہے، ایک روڈ کی تعمیر ہے، ایک نالا گندا ہے، ایسے سوالات خود کرنے چاہیے یا رائٹ مین فار رائٹ جاب، بیوروکریسی کو اچھے افسروں کو تعینات کرنا چاہیے؟ اس موقع پر انہوں نے دو شکوے بہت زیادہ کیے۔ ایک تو نہ نظر آنے والی طاقتوں کو بھی دھمکی دی، نہ نظر آنے والی طاقتوں کی بھی دھمکی دی کہ اقتدار سے میں باہر نکلا تو زیادہ خطرناک ثابت ہو جاؤں گا، سڑکوں پر نکل آیا تو آپ کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی۔ انہوں نے کہا فی الحال تو میں وزیر اعظم ہاؤس میں بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہوں۔ میں نے تو سنا تھا وزیر اعظم صاحب کی بہت ذمہ داریاں ہوتی ہیں، 20 کروڑ عوام کی قسمت کا حال ان کے ہاتھ ہوتا ہے، تقدیر کے فیصلے انہوں نے کرنے ہوتے ہیں، قانون سازی کرنی ہوتی ہے، ایسی حکمت عملی پالیسی اور قانون سازی کرنی ہوتی ہے کہ 20 کروڑ عوام کو ان کے حقوق دیے جائے، ان کو رزق حلال کھانے کا موقع دیا جائے، تعلیم، صحت، روزگار دیا جائے، انصاف مہیا کیے جائے، ملک کی اکانومی کو بلند کیا جائے۔ لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ وہ کام جو وہ وزیر اعظم پاکستان بن کے نہیں کر سکتے، وہ اپوزیشن میں زیادہ بہتر کر سکتے ہیں۔ اپوزیشن میں تو کم و بیشتر وزیر اعظم کی اس آج کی جو ٹیلی فونک خطاب کے بعد لوگوں کے سوال کو انہوں نے جوابات دیے، ایک نئے سوالات کو جنم کر دیا۔ بھائی 22 سال تو آپ اپوزیشن میں رہے، 2014 میں آپ نے 126 دن کا دھرنا دیا۔ اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں اقتدار میں رہ کر ایز اے وزیر اعظم اپنے وقت کا آپ ضیاع کر رہے ہیں۔ اصل آپ کی پاور اسٹرینتھ اپوزیشن میں ہے۔ کیا واقعی وزیر اعظم کو اگر نکال دیا جاتا ہے تو وہ زیادہ خطرناک ثابت ہو جائیں گے؟ زیادہ خطرناک ثابت ہو جائیں گے تو وہ کس کے لیے ہوں گے؟ اپوزیشن یا کسی اور کو یہ بات سنا رہے تھے؟ انہوں نے کہا کہ سڑکوں پر نکل آیا تو منہ چھپانے کی جگہ نہیں ہوگی۔ دوسری طرف انہوں نے کہا مہنگائی مجھے سونے نہیں دیتی اور اپوزیشن مجھے اسمبلی میں بولنے نہیں دیتی۔ یہ معصومانہ سوالات پر کون نہ ان کے قربان جائے۔ 22 سال وہ یہ جدوجہد کرتے رہے کہ میں اقتدار میں آؤں گا تو ملک کی تقدیر بدل دوں گا، 70 سال سے جو ملک کو لوٹ رہے ہیں ان کا احتساب کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ میں ورلڈ بینک کے پاس، آئی ایم ایف کے پاس نہیں جاؤں گا، خود فرمایا۔ انہوں نے کہا پٹرول، بجلی، گیس چوری ہو جائے تو آپ کا وزیر اعظم چور ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ میں مدینے کی ریاست بناؤں گا۔ وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ میں جب بھی عوام سے بولوں گا ایک وعدہ کرتا ہوں سچ بولوں گا اور طاقتور اور کمزور کے لیے ایک قانون ہوگا۔ انہوں نے بجلی آج سے 25% بھی قیمت پہ نہیں تھی جب بل جلایا تھا۔ انہوں نے کہا تھا میں جب آؤں گا لوگ روزگار دیں گے، اور انہوں نے دوسری ایک اہم ترین بات کہی کہ مجھے پاکستان دنیا میں سب سے سستا ترین ملک ہے۔ ناظرین، چند سوالات بینگ اے جرنلسٹ، ایک تو وہ صحافیوں پر سخت ناراض تھے اور عدلیہ پر کہ صحافی تنقید تو کریں لیکن برائے اصلاح کریں۔ کیا مجھے بتا دیں وزیر اعظم عمران خان صاحب اور 22 کروڑ عوام سب، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھی ہیں میرے بھائی، چاہے نون لیگ کے ہیں، پیپلز پارٹی کے ہیں یا کسی بھی جماعت سے وابستہ ہے، صحافی کوئی بھی ایک جماعت ہو، چاہے مسلم لیگ نون ہو،
پیپلز پارٹی ہو، تحریک انصاف ہو، مولانا فضل الرحمان کی ہو، اس کا ترجمان نہیں ہوتا، اس کا ورکر نہیں ہوتا، وہ عوام کا نمائندہ ہوتا ہے. جو اسے نظر آ رہا ہوتا ہے اس کو ڈال کر اس کی چھان بین کر کے عوام تک پہنچانا اس کی ذمہ داری ہے. عمران خان صاحب، خدا کے لیے جو چند آپ کے خوش آمدی ہیں، کچھ لوگوں نے واقعی ہی آپ کے ساتھ 22 سال یا 20 سال جدوجہد کی کرپشن کے خلاف، دھاندلی کے خلاف، لیکن اب آپ کو وہ سچ نہیں بتانے دے رہے. جس اسمبلی نے آپ کو وزیر اعظم بنایا، اور یقیناً آپ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور میرے بھی وزیر اعظم ہیں، پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں، اسی اسمبلی نے شہباز شریف کو وزیر اپوزیشن لیڈر بنایا. آپ کہتے ہیں میں اس کو اپوزیشن لیڈر ہی نہیں بناتا، یہ سارے چور ڈاکو اور فراڈی ہیں. آپ کہتے ہیں سارے چور ڈاکو ہیں، تمام اپوزیشن. چلو شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کا کیس آپ کے مطابق ٹھیک ہوگا، اس میں ان کے ملازموں نے اربوں روپے دیے. تو زرداری پہ بھی بے نامی اکاؤنٹ تھے، فلودے والے دوسرے تھے، اس پہ تو ایف آئی آپ نے نہیں کھلائی. سلیکٹڈ انصاف نہ کریں خدا کے واسطے. عمران خان صاحب، اگر آپ خود پیسے نہیں کھاتے تو کھل کے ایک دفعہ کراٹ سے بورڈ احتساب کریں. جتنی دیر اللہ تعالیٰ نے آپ کی قسمت میں وزیر اعظم لکھا آپ نے رہنا، آپ کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہٹا سکتی، لیکن تاریخ میں نام پیدا کرے، دلوں میں نام پیدا کرے، رب کی قربت حاصل کرے. یہ میڈیا سیل سے نہ چلائیں، سوشل میڈیا میں دوسروں کو گالیاں دے کے یا اپنی تعریفیں کرا کے نہیں ہوگا. آپ نے کہا کہ مشرف نے دونوں خاندانوں کو این آر او دیا اور غداری کی، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. تو مشرف کے ریفرنڈم پہ تو ساتھ آپ نے بھی دیا تھا، آپ نے پھر کیوں ان کا ساتھ دیا؟ آپ نے ان کا ساتھ کیوں دیا؟ مجھے یہ بتا دیں، وہ اتنے برے تھے. آپ کہتے ہیں کہ میں نے این آر او نہیں دینا. مجھے صرف یہ بتا دیں، جب سے آپ آئے وزیر اعظم آئے، آپ کی کوششیں ہیں، لیکن میں آپ کی ٹیم کی نااہلی گنا رہا ہوں، آپ کی ٹیم کی نااہلی، اور آپ کے ارد گرد بہت زیادہ کرپٹ لوگ ہیں، بہت زیادہ. مجھے بتا دیں، نواز شریف سے آپ نے کوئی پیسہ نکلوایا؟ شہباز شریف سے، حمزہ سے، آصف علی زرداری سے، شاہد حقان عباسی سے، فریال دالپور سے، مولانا فضل الرحمان کو بلایا نہیں، مریم نواز سے، اور سینکڑوں یا درجنوں جتنے بھی لوگ پکڑے، ایک پینی ریکور نہیں، اس لیے کہ احتساب ٹھیک نہیں ہوا. مان لیا کہ آپ نے دھمکی دی ہے طاقتور حلقوں کو، اگر مجھے نکالا تو خطرناک ہو. نہیں، اگر آپ کوئی بہتری کر سکتے ہیں تو اقتدار میں جب اللہ تعالیٰ حق میں وقت دیتا ہے تو آپ کے ساتھ روز عشر الدن آپ کو ثواب دے ہونا ہے کہ میں نے 20 کروڑ کا اللہ نے کہنا ہے آپ کو حکم بنایا تھا. بتاؤ میری مخلوق کی کیا خدمت کی، کیا انہیں انصاف کی فراہمی رائٹ مین فار رائٹرز آپ کے ذریعے کیا؟ کیا آپ نے غلط سفارشیں ماننے سے انکار کیا؟ کیا آپ نے لوگوں کو تعلیم، روزگار دی، صحت دی؟ آپ کہتے ہیں کہ دنیا میں سب سے سستا ملک پاکستان ہے. خدا کے واسطے یہ نہ کریں. آپ 350، 400، 500 ایکڑ میں رہتے ہیں. پاکستان میں کتنے لوگ اتنے بڑے گھروں میں رہتے ہیں؟ پاکستان، آپ دنیا کی مثال دیتے ہیں، لندن میں ایجوکیشن اور صحت فری ہے. پاکستان میں مزدور کی تنخواہ 22-23 ہزار ہے مہینے کی، اور ادھر ایک دن کی تنخواہ یورپ میں، لندن میں، امریکہ میں ایک دن کی تنخواہ 22 ہزار ہے. سیل مینوں کی تنخواہ 15 سے 20 ہزار پر ڈے ہے، پر ڈے. تو ادھر مہینے بعد 70% لوگوں کو انکم 30 ہزار سے کم ہے. خدا کے واسطے ادھر قیمتیں خرید نہیں ہیں. جن کا بل 5 ہزار آتا تھا بجلی کا، اب 20 آنے لگ پڑا. جس کا 2 ہزار آتا تھا اس کا 8 ہزار آنے لگ پڑا ہے. تعلیم اب لوگوں کے لیے نہیں ناممکن ہو گیا. صحت کی سہولتیں نہیں رہی. آپ نے کہا معاشی، مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم پاکستان صاحب، آپ کم سے کم جو آپ کے متحدہ ادارے ہیں، عدلیہ چلے آپ انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے، اسٹیبلشمنٹ بھی طاقتور ہے، جو وفاق وزیر اعظم پاکستان، مثلا ایف پی آر، انکم ٹیکس، کسٹم، وابڈا، ریلوے، پی آئی اے، کیا گیس چوری کم ہوئی؟ کیا بجلی چوری کم ہوئی؟ پی آئی اے کا خسارہ کم ہوا؟ سٹیل مل میں خسارہ کم ہوا؟ جو صوبوں میں آپ کی 2 حکومت ہے، خصوصاً پنجاب وزیر اعلیٰ میں، اس میں جتنے بھی 300 سے زیادہ محکمے ہیں، اور ہر ایک محکمے میں کرپشن کے دوڑ لگی ہوئی ہے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کے لیے. وزیر اعظم صاحب وقت کم ہے. خدا را اب بھی جو چند خاص ہیں نا، ان کی بجائے اپنے قریب ان بندوں کو بلائیں جو آپ کے پرانے جاننے والے ہیں، اور جو نظریاتی پی ٹی آئی کیا، عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے نہیں ہیں، ان سے کہیں کہ عوام کی پلس آپ کو لا کے دیں. 90% لوگ 3 وقت کی روٹی نہیں کھا رہے. وزیر اعظم صاحب، روٹی کھا لیں تو بجلی کا بل نہیں دے سکتے، لوگوں کے سر پہ چھت نہیں ہے. خدا را آپ حکومت اگلے بے شک 5 سال کریں، اگلے 50 سال کریں، لیکن انصاف کے ساتھ کریں، اور سچ ایک عہد کر لیں، لوگوں کے ساتھ سچ بولنا ہے. میں نے آپ سے اتنا سوال کیا ہے، کیا آپ کو نہیں پتا پنجاب میں پہلے سے زیادہ کرپشن ہو رہی ہے؟
کیا آپ کو نہیں پتا آپ کے ارد گرد لوگ کرپشن بہت زیادہ کر رہے ہیں؟ اگر صحافیت غلط ہے دوبارہ صحافیوں کا احتساب کریں، عدلیہ پہ سارا بوجھ نہ ڈالیں. جو اپنے پولیس آپ کے متحد ہے، ایف آئی آپ کے متحد ہے، ریونیو ڈپارٹمنٹ آپ کے متحد ہے، زکوٰۃ و عشر آپ کے متحد. زکوٰۃ پہ کمیشن کھائی جا رہی ہے حرام. ہر ٹھیکے دار جو دیتا ہے ایکسین، ایسی اریگیشن، ہائی وے، موٹر وے، یہ سب اربوں روپے حرام کھا رہے ہیں، کمیشن لیتے ہیں. یہ سب آپ کے متحد ہے. یہ آپ کم کر سکتے ہیں صرف ایماندار اور قابل افسر تعینات کر کے. لیکن اس کے لیے آپ کے کچھ لوگ آپ سے ناراض ہوں گے، آپ کے لیے مشکلات آئیں گی. لیکن جب منزل پر پہنچنا مقصود ہو، نیت بھی ٹھیک ہو، تو مشکل سفر آسان ہو جاتا ہے. لیکن اگر منزل پر پہنچنا ٹھیک نہ ہو، صرف اقتدار میں رہنا ہو، تو وقت ایک ایک ٹھوکر کے بعد انسان گرتا رہتا ہے، منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. وزیر اعظم صاحب، میں نے تمام حقائق آپ کے سامنے رکھے. یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ یہ لفظ کہیں کہ میں اپوزیشن میں سڑکوں میں نکلا تو زیادہ خطرناک ہو. ایز اے وزیر اعظم آپ کی 20 کروڑ کی عوام کی فلاح و بہبود، ان کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا جس کا آپ نے حلف اٹھایا، آپ کی ذمہ داریوں میں شامل ہے. ناظرین، ساری صورتحال آپ تک رکھی. آپ کا کسی بھی جماعت سے تعلق ہے تو آپ اسے درگزر کریں گے. میرے لیے تمام سیاسی جماعتیں قابل احترام، قابل عزت اور قابل تعریف ہیں. لیکن جو پاکستان جو حرام کھاتا ہے، وہ صحافی ہے، جج ہے، جنرل ہے، سیاستدان ہے، کاروبار ہے، وہ حرام کھاتا ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے، جہنمی ہے. جس کو میرے اللہ اور اللہ کے رسول نے کرپشن سے منع کیا، جھوٹ بولنے سے منع کیا، بد کرداری سے. اور آخری بات، عمران خان صاحب مدینہ کی ریاست کی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پہ چلنا چاہیے. آپ خود سوچیں کون کون سیرت پہ چل رہا ہے. کاش ہم گناہوں کے پہاڑ آ کے آپ کی سیرت پہ چل سکیں. آپ نے کچھ لوگوں سے کچھ کاموں سے سخت منع کیا ہوا. کیا میں اور آپ وہ کام کرتے ہیں؟ اگر کرتے بھی ہیں تو توبہ کریں اور ان سے بچنے کی کوشش کریں. صرف سچ جان کے جیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. ناظرین، اپنے ارد گرد والوں کا خیال رکھیں. پاکستان زندہ باد.